شوال کے مہینے میں ہمارے بہت سے لوگ ایک پروگرام کرتے ہیں، عید ملن تقریب، عید ملاپ تقریب۔ بہت سی مسجدوں میں، بہت سی آفیسز میں بہت سے لوگ کرتے ہیں، عید ملاپ تقریب کے نام سے ایک پروگرام کرتے ہیں۔ اس میں کیا کرتے ہیں کہ محلے میں کوئی غیر مسلم ہے، کوئی لیڈر ہے، کوئی اچھے پیسے کے لحاظ سے، عہدے کے لحاظ سے اونچے طبقے کے لوگ ہیں، ان کو بلا کر مسجد میں دعوت کرتے ہیں، شیر خورما کھاتے ہیں، اور ہو سکے تو بریانی بھی بناتے ہوں گے، لیکن شیر خورمے کا تو اہتمام کرتے ہیں اور اسے نام دیتے ہیں عید ملاپ کی تقریب۔ اس بارے میں سن لیجئے، پہلی بات تو یہ ہے کہ عید ملاپ کی جو تقریب ہے وہ حدیث سے ثابت نہیں ہے، اس کا عید الفطر سے کوئی تعلق نہیں ہے، شریعت کی روشنی میں وہ مستحب نہیں ہے، یعنی منانا کوئی ضروری یا منانا سنت نہیں ہے، اور ناجائز اور حرام بھی نہیں کہا جائے گا، فی نفسی ہی اسے جائز کہہ سکتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ اس عید ملاپ کی تقریب میں فضول خرچی نہ ہو، پیسہ ویسٹ نہ کیا جائے، اور دوسری شرط یہ ہے کہ عید ملاپ کی تقریب میں شیر خورما یا کھانا یا بریانی جو بھی بنائی جاتی ہے، مسجد کو آنے والے چندے کے پیسے سے نہ کیا جائے، مسجد کے پیسے سے وہ عید ملاپ کی تقریب میں ایک پیسہ خرچ کرنا جائز نہیں ہے، اپنے ذاتی رقم سے کوئی خرچ کر لیتا ہے وہ الگ بات ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ اس تقریب میں صرف بڑے بڑے سیاسی لیڈروں کو، سیاسی پارٹی کے لوگوں کو پہلے سے کھا کر پیٹ بھرے ہوئے، آدھا کلومیٹر جس کا پیٹ نکلا ہوا ہے ویسے لوگوں کو بلا کر ہی کھلایا جاتا ہے، محلے کا کوئی غریب معمولی قسم کا آدمی بیچارہ مؤذن پورا رمضان کا مہینہ خدمت کیا، اب اس عید ملاپ کی تقریب میں بھی اسے نوکر بنا لیتے ہیں۔ ارے یہ عید ملاپ کی تقریب میں خوشی کرنا ہے تو پھر آپ کے محلے کے غریب لوگ کیا خوشی کے حقدار نہیں ہیں؟ صرف کھائے ہوئے چربی چڑھے ہوئے لوگوں کو ہی بلا کر پھر کھلا رہے ہیں، گلے مل رہے ہیں، ہم رمضان میں روزے رکھ کے، سحری کر کے، افطار کرا کے، بہت خدمت کر کے، بہت عبادت کر کے تھک گئے، اس واسطے خوشی کر رہے ہیں۔ ارے اسی خوشی کے لیے تو اللہ نے عید الفطر رکھی تھی، تب خوشی کر لینا تھا، تب کہاں دماغ چلا گیا تھا؟ عید کی نماز پڑھ کے جا کے عصر تک سوتے رہا، ظہر بھی چھوڑ کر۔ تو عید ملاپ کی تقریب میں صرف مالدار لوگوں کو بلانے کا اہتمام نہ کیا جائے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا شر ولیمتن، بہت برا ہے وہ ولیمہ جس میں صرف عزت دار اور مالدار لوگوں کو بلایا جائے اور غریب لوگوں کو بھول جائے۔ وہی حکم تمام دعوتوں کا ہے۔ اور دیکھیے اگر غور کیا جائے تو عید ملاپ تقریب کے بہانے سے ایک بہت بڑا کام ہو سکتا ہے۔ کیا کام؟ کہ ہماری خوشی ہے رمضان کی عید، اس عید کے موقع پر ہم جیسے اپنے مسلمانوں سے گلے ملتے ہیں، غیر مسلموں سے بھی ہم مصافحہ کر سکتے ہیں، غیر مسلموں کو بھی ہم وش کر سکتے ہیں اپنی عید کے موقع پر، انہیں بھی گھر بلا کر شیر خورما کھلا سکتے ہیں، وہ ہماری عید کا دن ہے۔ اس دن آپ بلا کر کھلانے کے بجائے ہم تو اس دن کو غفلت میں گزار دیے، جو کرنا تھا نہیں کر سکے، اب ایک نیا دن ہم شروع کر رہے ہیں عید ملاپ کے نام سے جس میں ہم غیروں کو شریک کرنا چاہتے ہیں۔ اصل خوشی تو اس وقت ہوتی ہے جب ہم سب اچھے کپڑے پہنے فلاں خوشی میں، اس وقت ان کو خوشی میں شریک کیا جائے۔ ایسا ہوتا ہے کیا کہ بھائی جیسے سمجھیے کہ ہولی ہے، دیوالی ہے، سنکرانتی ہے، جس دن سنکرانتی ہے اس دن تو وہ لوگ اپنے حساب سے خوشی کر لیے، ایک نیا دن سنکرانتی کا رکھے جس میں مسلمانوں کو بھی ہم شریک کریں گے، اس دن ہونا چاہیے تھا۔ لیکن اگر کر رہے ہیں تو کرنے کا طریقہ کیا ہونا چاہیے؟ کرنے کا طریقہ یہ ہونا چاہیے کہ جس دن کسی بھی مسجد میں یا کہیں بھی عید ملاپ پروگرام تقریب رکھی جا رہی ہے، غیر مسلموں کو اہتمام سے بلائیں، غریب ہو مالدار ہو اس کا لحاظ نہ کریں، بلکہ جو نیوٹرل ہوتے ہیں، کامن غیر مسلم ہوتے ہیں، ان کو بلایا جائے۔ سیاسی لیڈروں کو بلانے سے ہمیشہ یاد رکھ لیجئے چمچا گیری کے علاوہ کچھ کام نہیں ہو سکتا۔ سیاسی لوگوں کا صرف ایک ہی مذہب ہوتا ہے، وہ ہے سیاست، ایک ہی مذہب ہوتا ہے۔ یہاں آئیں گے ٹوپی بھی پہنے گا، افطار کے لیے دسترخوان پر بھی بیٹھے گا، پگڑی بھی باندھے گا اگر آپ پگڑی بندھوا دیں گے، دوسری جگہ جائے گا دوسرے مذہب میں جائے گا، بٹو لگائے گا وہاں وہ کرے گا، تیسری جگہ جائے گا عیسائیوں میں چاہے وہ سلیب بھی ڈالے گا، عیسائیوں کی جیسی شکل بھی بنائے گا، کیونکہ ان سب کے مجھے ووٹ چاہیے، ان کا ووٹ یہ کپڑے پہنے تو ملتا، ان کا ووٹ وہ کپڑے پہنے تو ملتا، ان کا ووٹ یہ کپڑے پہنے تو ملتا، بس
اس سے زیادہ آپ کے محلے میں رہنے والے جو غیر مسلم ہیں، آپ کے پڑوسی ہیں، ان کو دعوت دیجیے، ان کو بلائیے، ان کو بلا کر مسجد دکھائیے، مسجد میں کیا ہوتا ہے بتائیے، روزہ کسے بولتے ہیں بتائیے، عید کسے بولتے ہیں بتائیے، آدھا گھنٹہ اسلام کا پرچار کرا کر، مسجد کا پرچار کرا کر، اس کے بعد دسترخوان پر بٹھا کر سب کو ساتھ کھلائیں۔ اس سے محبت بڑھتی ہے، بجائے اس کے کہ اپنے اپنے کام نکال لینے کے واسطے ان لیڈروں کو بلائیں گے، کھلائیں گے، بٹھائیں گے، فلاں کریں گے، پھر بعد میں بولیں گے تھوڑا میرا کام تھا کر دینا تھا، میری فائل لٹکی ہوئی ہے تھوڑا آگے بڑھا دینا تھا۔ عید میلاد تقریب کا نام ہے لیکن کام اپنا بنا لینا ہے۔ ایسی مکاری کرنے کے بجائے واقعتاً اس کو اسلام اور دین کی دعوت کا ذریعہ بنایا جائے، اپنے غیر مسلم بھائیوں کو خوشی میں شریک کر کے ان کے دلوں سے نفرت ختم کر کے ان کے دلوں میں محبت پیدا کی جائے۔ اس انداز سے اگر یہ کیا جائے گا تو واقعتاً جو ایک انسانی حق ہوتا ہے کہ ہم جب خوش ہیں تو ہمارے محلے، بستی اور ملک کا ہر انسان خوش ہونا چاہیے، چاہے وہ کسی بھی مذہب کا ہو، ایسا ہمیں اس انداز سے یہ تقریب عید میلاد تقریب کرنا چاہیے۔